بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ ناظرین، پھر ایک عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا میرا عنوان اختیارات مصطفیٰ کے تعلق سے ہے، یعنی اہل سنت اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختار ہیں، مالک ہیں۔ اب اس تعلق سے جو مد مخالف یعنی مخالفین کی جانب سے، اعداء کی جانب سے، خوارج العصر کی جانب سے، یعنی وہ لوگ کہ جو خوارج ہیں، ان کی جانب سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی کو مختار کس معنی کر آپ لوگ مانتے ہیں اور کیسے مختار ہو سکتے ہیں؟ تو ہم پہلے ہی یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور ان کا جو مختار ہونا ہے وہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ جو انعام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، اور عطا کی ہوئی طاقت ہے، اسے مانتے ہیں۔ اس تعلق سے خود مخبر صادق کہ جن کی بات وحی خدا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ رسول یہ کچھ نہیں کہتے یعنی مگر وہی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوتی ہے، یعنی رسول کا کہنا یہ خدا کا کہنا ہوتا ہے، اپنی جانب سے رسول کوئی کلام نہیں کرتے، بات نہیں کرتے۔ اس تعلق سے ایک حدیث پاک آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ جو حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری کے اندر، مسلم کے اندر موجود ہے، اور بخاری کے اندر 1344 حدیث، اور یہ باب ہے بخاری کے اندر باب الصلاۃ علی الشہید، اور مسلم کے اندر جلد دوم ہے باب اثبات الحوض۔ یہ دو کتب سے میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرنا چاہوں گا، یعنی اہل ایمان جو ایمان والے ہیں وہ اسے غور سے ملاحظہ کریں اور اپنے ایمان کو مزید پختہ کریں۔ میں نے پہلے یہ کیٹاگرائز کر دیا، یہ پہلے مینشن کر دیا، بتا دیا کہ ہم سرکار کی ساری جو عظمتیں ہیں، جو ہمارے پیارے آقا کو جو شان حاصل ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالی مالک حقیقی کی عطا سے مانتے ہیں۔ اس تعلق سے حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حدیث ہے عن عقبۃ بن عامر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی واللہ لانظر الى حوضی الان وانی قد اعطیت مفاتیح خزائن الارض۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ عقبہ بن عامر اس کے راوی ہیں۔ یہ حدیث اور بھی اس کے اندر یعنی کلمات ہیں جو کہ میرا موضوع اختیار کے تعلق سے ہے، اسی لیے میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور بھی اس کے اندر شرک کے تعلق سے کہ نبی علیہ السلام نے یعنی یہ فرمایا کہ مجھے خوف نہیں ہے شرک کا اپنی امت میں۔ یہ بھی انشاءاللہ کبھی پھر اس پر اگر گفتگو کی تو اس کو کسی خاص ٹاپک میں ان الفاظ کو لایا جائے گا، لیکن یہاں جو محل غور ہے وہ یہ ہے، یعنی عاشقان مصطفیٰ کے لیے جو نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ رات و دن ان کا مطالعہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ نبی کے جو بے عیب ہیں ان کے اندر عیب تلاش کریں، یعنی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا اور جنہیں اللہ نے مبعوث کیا، ان کے اندر جن کی ساری توانائیاں اور طاقت اس میں صرف ہوتی ہے کہ اس نبی میں کہ جو بے عیب ہیں ان میں عیب تلاش کیا جائے۔ لیکن اہل سنت الحمدللہ تعالی قرآن و حدیث کو عشق مصطفیٰ کی نظر سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک کے الفاظ پر آپ غور کریں گے، نبی علیہ السلام نے انی کا لفظ استعمال کیا، تاکید استعمال کی، اس کے بعد واللہ کا یہ بھی یعنی قسمیہ ہے، اس کے بعد لام کے ساتھ پھر آگے جو غور کرنے والی بات ہے، کیا فرمایا؟ انی واللہ لانظر الی حوضی الان۔ دیکھیں سبحان اللہ، اس وقت اتنی تاکید کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بے شک انی واللہ
اللہ کی قسم، لانظر، میں دیکھ رہا ہوں، الی حوضی، اپنے حوض کو، یعنی مالک ہونے کا یہاں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، حوضی میرا حوض، یعنی یہاں حوض پر ملکیت ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عطا سے مجھے مالک بنایا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی الآن کا لفظ، کہ اس وقت دیکھ رہا ہوں، یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، نبی علیہ السلام کو کیا خبر ہے، وہ پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے معاذ اللہ رب العالمین، تو ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، الآن کا لفظ ہے، یعنی مصطفیٰ کی نگاہ یہ جتنا بڑا یہ یعنی خلا ہے، اس کو چیرتے ہوئے اوپر کی جانب جہاں حوض کوثر ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پہنچتی ہے اور فرماتے ہیں انی واللہ لانظر الی حوضی الان، کہ میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ اور آگے فرمایا وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، سبحان اللہ، یعنی یہ نہیں کہ عطا کی جائیں گی، قد اعطیت، عطا کر دی گئی، مجھے عطا کر دی گئی ہیں کیا، مفاتیح، یہ جمع منتہل جموع کا صیغہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی جمع نہیں لائی جاتی، یعنی اس کے اندر انتہا ہے کہ زمین کی مجھے تمام چابیاں خزانوں کی، اور خزائن ہے، خزائن کہ سارے خزانوں کی چابیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کر دی۔ تو یہ آپ سماعت کریں اور اب اس حدیث کو ڈھونڈ بھی لیں، دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ کے رسول کی کیسی شان کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، نبی علیہ السلام نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں دے دی، کنچیاں دے دی۔ اب بتائیں، اللہ عطا کرنے والا ہو، اللہ کی عطا کا کیا کہنا، اور اس کو کوئی ماپے اور اپنے یعنی ذہن و فکر میں اس کو تولنا چاہے، اس کو ماپنا چاہے، تو وہ نہیں اسے ماپ سکتا، اس کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ خدا دینے والا ہے اور اپنے محبوب کو دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر دے کیا رہا ہے، مفاتیح، مفاتیح خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قاسم بھی ہیں، خازن بھی ہیں، مالک و مختار بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں، اہل سنت کا یہ بارہا میں کہہ چکا کہ ہم جو بھی شانیں مانتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ کا رسول اور اس کا بندہ مان کر نبی علیہ السلام کی شانیں مانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔